اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ محترم سامعین و ناظرین اور معزز خواتین اور پیاری مائیں اور بہنیں، آج کی ہماری سورت الغاشیہ ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ آج ہمارا آدھا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ جو ہم 30واں پارہ پڑھ رہے ہیں عامہ کا پارہ، وہ انشاءاللہ ہمارا آج آدھا ہو جائے گا، ہاف پارہ ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اس صورت کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے کہ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کس ٹاپک پہ اس صورت کو رکھا ہے، کیا کیا موضوعات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، کن کن کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ یہ ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ اور آپ کو بتایا ہے میں نے کہ مکی صورتوں کے اندر کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی تھی؟ زیادہ تر توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول، اللہ کا میسنجر ماننا، لاسٹ پروفٹ ماننا، اور اسی طرح آخرت، قیامت کے دن کا یقین دلانا، جزا اور سزا کا یقین دلانا۔ تو مکی صورتوں میں جو بھی آتی ہیں، جو شروع میں نازل کی گئیں، وہ سب اسی ٹاپک پر ہوتی ہیں۔ باقی نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، ہے نا، حج کے، میراث کے، یہ سب مسائل جو ہے مدینہ منورہ میں جا کر بیان کیے گئے تھے، جہاد کے۔ مکہ کے اندر یہی کچھ ٹاپک تھے، توحید، رسالت، آخرت۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت یقیناً آئے گی، اس کو تھوڑا ایک الگ انداز میں پیش کیا ہے۔ اللہ کا انداز ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ قیامت کے دن جو ہوں گے وہ لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ میدان حشر قائم ہوگا تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے لٹکے ہوئے، ایک دم بجھے ہوئے چہرے ہوں گے، وہ سب جہنمی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اور کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے بڑے حشاش بشاش ہوں گے، بڑے خوش نظر آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جنتی ہوں گے۔ اور پھر آخر میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جنتی جو ہے وہ ان کو اعلیٰ مقام ملے گا، ان کو طرح طرح کی نعمتیں، ان کو جو ہے گاؤ تکیے اور ان کو رکھے ہوئے جام، اور اسی طرح جو ہے بڑے بڑے بستر اور کمبل، تخت وغیرہ سب چیزیں ملیں گی۔ جیسے ایک مہمان کو، ایک گیسٹ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح مہمان نوازی فرمائیں گے جنتیوں کی۔ تو کن کن چیزوں سے فرمائیں گے اس کا بھی بیان ہے، اور جہنمیوں کا بیان ہے کہ جو ہے جہنمیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوگا، کیا ان کو کھانے کو ملے گا، کیا ان کو پینے کو ملے گا، کس چیز میں وہ جھلسیں گے، وہ سب اس کے اندر بیان ہے۔ اور آخر میں پھر ان کو متوجہ کیا کہ اگر تم غور نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بات بتا رہے ہیں اس پر آپ غور نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، تو ہم نے اتنی نعمتیں پیدا کرتی ہیں، زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو، اور پہاڑوں کو دیکھ لو، اونٹوں کو دیکھ لو، کتنی بڑی اس کے اندر آدمی غور کرے نعمت ہے، انسان کے لیے سبق ہے بہت بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑ کو، زمین کو، آسمان کو، اونٹ کو، ان سب کو انسان کے سامنے غور کرنے کے لیے اسی صورت کے اندر پیش بھی کیا ہے کہ کم سے کم اس میں تو غور کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے پورا خلاصہ ہوا جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ کو اس ڈھانپ لینے والی چیز کی خبر پہنچی ہے؟ مراد ہے قیامت کے دن، کہ کیا تمہیں قیامت کے دن کی خبر پہنچی ہے؟ یہ سوال نہیں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ کہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے ہمیں بتاؤ، سوال نہیں ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی، اس کی خبر ہو جانی چاہیے۔ کیا ہوگا اس کے اندر؟ قیامت کے دن جب جو ہے میدان حشر قائم ہوگا، سب چیزیں جو ہے پورے عالم پر ایک آفت کی جو ہے چیز چھا جائے گی، آفت ہوگی، پوری ڈھانپ دے گی پوری دنیا کو، سارے عالم پر ایک آفت چھا جائے گی۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ کچھ لوگ ہوں گے اس دن جو ذلیل ہوں گے، جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بڑی مصیبت جھیلنے والے ہوں گے۔ یہ سب ان کا بیان ہے کہ جو کفار ہوں گے، جو مشرکین ہوں گے، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، کہ ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس کو یہ اپنے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ اب مجھے ناکامی ملنے والی ہے، اب میں جہنم میں جانے والا ہوں، تو انسان کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ پیپر جو ہے کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے، انسان کے ایگزام کا رزلٹ، تو جس نے محنت کی ہوگی وہ آٹومیٹکلی اس کا چہرہ خوش رہتا ہے، اسے امید رہتی ہے کہ ہاں میرا رزلٹ اچھا آئے گا، تو اسے ذرہ برابر کوئی ٹینشن نہیں رہتی۔ لیکن جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ ہاں اس نے ایگزام کیسا دیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا چہرہ لٹکا ہوا، وہ خود ہی ڈرا ہوا ہوگا کہ نہیں معلوم کیسا رزلٹ آئے گا۔ تو اسی کا بیان ہے کہ کچھ دن کچھ چہرے جو ہے وہ ذلیل ہوں گے، خاشعہ بولتے ہیں لٹکے ہوئے، جھکے ہوئے ان کے چہرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور وہ ایسے ہوں گے کہ مصیبت جھیلنے والے، ساری عمر انہوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی بغیر ایمان کے، ایمان نہیں تھا، لیکن ساری عمر انہوں نے جو ہے اچھائیوں میں بتائی، لیکن پھر بھی وہ سب جو ہے مصیبت جھیلی انہوں نے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناصبہ، خستہ حال ہوں گے، بڑا برا حال ہوگا ان کا۔ یہ تو ان کا میدان حشر میں ہوگا، اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تصلیٰ نارا حامیہ، کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اور سب کے سب لوگ جن کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، جو جہنم پہ مستحق ہو چکے ہوں گے، وہ ایک جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں، گرما گرم آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ ان کا حال ہوگا۔ اور پینے کو کیا دیا جائے گا جہنمیوں کو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تسقیٰ من عین آنیہ، کہ ان کو پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی، بہت گرم پانی ہوگا، ان کو پلایا جائے گا، جس سے جو ہے ان کی اتڑیاں بھی گویا کھول جائیں گی، بہت سخت درد ہوگا، تکلیف ہوگی، تو ان کو پینے کے لیے وہ پانی دیا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے کا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اب ان کے کھانے کا حال بتایا ہے کہ کھانے کے سلسلے میں کیا ہوگا، ان کو کھانا کیسا دیا جائے گا جہنمیوں کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ انہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے چند کانٹے دار درخت ہوں گے، ضریع بولتے ہیں جو کانٹے دار درخت ہوتے ہیں، وہ ان کو کھانے کو ملے گا۔ قرآن کریم میں جو ہے دیکھیے ان سب جو ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً صرف یہی آیات نہیں ہے جو ان مضامین کو آؤٹ کر رہی ہو، اور بھی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہی مضمون اور دوسری جگہ آیا ہے۔ میں آپ کو شروع سے تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، کچھ کے چہرے حشاش و بشاش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جو ہے آیت کے اندر وجوہ یومئذ ناظرہ، یہ دوسری آیت ہے، یہاں پر آیا ہے، یہاں پر دوسرے الفاظ آئے ہیں کہ اس دن چہرے کچھ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو بھی وہ ایسے دیکھ رہے ہوں گے بہت تر و تازہ چہروں کے ساتھ۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے قیامت کے دن بالکل سوکھے ہوئے، بسرے ہوئے ہوں گے، منہ بنا ہوا ہوگا۔ تو یہ جو ہے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر سورہ عبس کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے، مسفرہ روشن، لائٹیں وغیرہ جیسے ہو جاتی ہیں، انسان کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ چہرے روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، حشاش بشاش، کھیلتے کھلاتے چہرے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، لیکن کچھ چہرے ہوں گے کہ جن کے اوپر گویا دھول ہوگی،
ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ سب کافر و فاجر و فساق و فجار لوگ ہوں گے۔ تو تقریباً تین جگہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہروں کا اور ان کے چہروں کے آثار کا بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح کھانے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں پر یہ آیت ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، کہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے خاردار درختوں کے۔ خاردار یعنی کانٹوں والے درخت ہوں گے، ان کا کھانا ہوگا۔ تو اسی طرح دوسری آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، یہ جہنمیوں کے کھانے کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زقوم کا درخت ہوگا، ایک درخت ہے زقوم، وہ درخت ہوگا اور وہ ایسا ہوگا طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، انسان اس کو کھائے گا تو وہ انسان کے پیٹ کے اندر ابلے گا۔ غلیون بولنا ہے ابلنا، جیسے پانی کو آپ ہانڈی میں رکھیے اور پانی ابلتا ہے، تو اسی طرح وہ کھانا جو ہوگا وہ انسان کے اندر اتنی گرمی پیدا کر دے گا، اس کے جگر کو، اس کے معدے کے اندر وہ اس کو کھول دے گا، بڑی بری طرح اس کو جلا کر رکھ دے گا۔ تو جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں بھی دوسری آیتیں آئی ہیں، اور ایک آیت یہ بھی ہے کہ ان کے لیے خاردار درخت ہوں گے۔ اور یہ کھانا کیسا ہوگا؟ انسان کھانا کھاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بھوک لگتی ہے، بھوک مٹاتا ہے کھانا، کھانے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بھوک مٹائے، لیکن وہ کھانا ایسا ہوگا لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ وہ نہ تو کسی انسان کو موٹا کر سکتا اور نہ ہی وہ بھوک دور کر سکتا، بھوک مٹا سکتا اور نہ انسان کو موٹا کر سکتا۔ انسان کے کھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کی بھوک چلی جائے یا اس کے جسم کو لگے کھانا، تو وہی اصل کھانا ہے۔ لیکن وہ جو کھانا کھائیں گے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی وہ ان کو موٹا کر پائے گا۔ حدیث شریف میں بھی دیکھیے، آپ کو آج میں تھوڑا سا اس سلسلے میں مجھے یاد آ گیا ہے کہ کھانا اگر انسان کھاتا ہے، اگر کھانا انسان کو نہیں لگتا، آپ کھاتے ہیں کھانا آپ کو نہیں لگتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کی برکت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ صرف کھانے کی برکت یہی نہیں ہے کہ 2 آدمیوں کا کھانا تھا اس کو 10 آدمیوں نے کھا لیا یا 4 آدمیوں نے کھا لیا، یہ بھی کھانے کی برکت ہے، لیکن ایک کھانے کی برکت یہ بھی ہے کہ انسان کھانا کھائے، اس کے جسم کو لگے، اس کی بھوک دور ہو، اس پر تھوڑا سا اثر ہو اس کا کھانے کا، تو یہ بھی ہے انسان کے کھانے میں برکت ہونا۔ اس لیے انسان دعا پڑھے اللہم بارک لنا فی، انسان شروع میں دعا پڑھتا ہے، یہ تو دودھ پینے کی اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے اور زیادہ دودھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم کھاتے ہیں اور آخر میں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کھانا وہ انسان کو لگے تو یقیناً وہ برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے انسانوں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کھانے کے اہتمام میں ہم یہ بھی کریں کہ باقاعدہ دعاؤں کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ اول و آخر، آپ کو دعا یاد ہوگی، یہ اگر شروع میں ہم بھول جاتے ہیں پڑھنا تو بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم کھانے کی دعا ہر ایک کو انسان کو یاد ہو جانی چاہیے۔ اور جو چھوٹی چھوٹی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوتی ہیں، کھانے کی، سونے کی، بیٹھنے کی دعائیں، چہرہ دیکھنے کی دعائیں آئینے میں، اسی طرح وضو کی تمام دعائیں، وضو سٹارٹنگ کی، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، چہرہ دھونا، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دھونا، پاؤں دھونا، سر پہ مسح کرنا، سب کی دعائیں آتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کر لے تو یقیناً اس کی وضو، اس کا ہر کام وہ عبادت بن جائے گا۔ مختصر سے دعائیں آپ کہیں سے بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جہنمیوں کے کھانے کی خاصیت بیان کی جا رہی ہے کہ جہنمیوں کا کھانا ایسا ہوگا نہ تو وہ موٹا کرے گا اور نہ ہی وہ بھوک سے بے نیاز کرے گا، بھوک سے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ جہنمیوں کا حال ہوا۔ آپ کو بتایا تھا میں نے قرآن کا انداز کیا ہے کہ وہ پہلے جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فوراً جنتیوں کا تذکرہ کر دیتا ہے،
تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سکون مل جائے اور ان کو چین آ جائے کہ ہاں کہ جنتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے بارونق ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ناعمہ بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنے کام پر اپنی محنت پر وہ بڑے خوش ہوں گے۔ معلوم ہوگا کہ ہاں ہم نے جو محنتیں کی ہیں دنیا کے اندر، ہم نے جو اپنی خواہشات کو دبا کر رکھا ہے، ہم نے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا ہے، تو یقیناً اس کا ہمیں بدلہ ملے گا اور اس کا اجر ملے گا۔ تو یقیناً وہ اپنی اس کارکردگی پر اور اپنے اس عمل پر خوش ہوں گے۔ ان کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا، جیسے آپ کو بتایا ہے میں نے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اچھا ایگزام دے تو اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیسا امتحان دیا ہے، تو وہ حشاش بشاش آلریڈی ہوگا۔ اسی طرح مومن کا حال یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناعمہ، اس روز بارونق ہوگا اور اپنی کارکردگی پر خوش ہوگا، لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ۔ اس کا مقام کیا ہوگا؟ کون سا مقام دیا جائے گا؟ وہ اونچی اونچی جنتوں میں ہوگا، بہشت بری بولتے ہیں، بری معنی اونچا، بہشت بولتے ہیں عربی میں، جو ہے فارسی میں جنت کو بہشت، تو وہ اونچی جنتوں میں ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے۔ ایسے لوگ کہ جن کا چہرہ بالکل ایک دم حشاش بشاش، جو مومن ہوں گے اور جو مسلم ہوں گے، اچھے اعمال کے ہوں گے، اللہ کے احکام کو مانا ہوگا، تو ان سب کو جنت ملے گی، عالی شان جو ہے جنت ملے گی۔ اور جنت کی خاصیت کیا ہوگی وہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ اس جنت میں انسان کو کیا کیا ایمینٹیز پرووائڈ کرائی جائیں گی۔ جیسے ہوٹل میں جائیے آپ تو طرح طرح کی ایمینٹیز ہوتی ہیں وہاں پر، تو اسی طرح جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کیا فری میں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، فرسٹ پوائنٹ ہے کہ اس جنت میں کوئی بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی، بدتمیزی، بے تکی، بے ڈھنگی، گالی گلوچ، کچھ آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ اللہ نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیہودہ باتیں کرنا، بے تکی، بے ڈھنگی باتیں کرنا یہ بڑی ایذا رسانی کا سبب ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے اس کی بھی کئی آیتیں ہیں جن دوسری آیتوں میں یہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ ہاں وہاں پر کوئی جو ہے فالتو باتیں، بے تکی، بے ڈھنگی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ہے دوسری جگہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ جنتی جو ہے اس جنت میں جا کر کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی گناہوں کی بات نہیں سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، سلامتی کی آواز آئے گی، السلام علیکم السلام علیکم۔ تو ہمارا اللہ معاشرہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری سوسائٹی کہ اس کے اندر بیہودہ باتیں نہ ہوں، بے تکی، بے ڈھنگی باتیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، انسان وہ نہ کہے۔ سلام کو رواج دے آدمی، سلام سلامہ، جنتیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر سلام کی سلام آواز آئے گی، سلامتی۔ انسان جب دوسرے پر سلام کرتا ہے، حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب انسان دوسرے سے ملتا ہے اور مصافحہ کرتے ہیں سچے دل سے، تو جب تک وہ اپنا ہاتھ الگ نہیں کر لیتے مصافحہ ملا کر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سلام کے بارے میں اتنا جو ہے قرآن کریم میں اور احادیث شریف میں تاکید کی گئی ہے، فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا آنسر دو، سیم آنسر دے دو یا اس سے اچھا آنسر دو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پہلے فرمایا کہ اس سے اچھا آنسر دو۔ کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ اس سے بیسٹ آنسر دیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مکمل سلام کیجیے۔ یا پھر اور ردوہا، یا اسی کو ریپیٹ کر دو، السلام علیکم کہا تو خالی وعلیکم السلام ہی کہہ دو۔ تو سلام کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، افشوا السلام بینکم، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ سلام کو عام کرو، یعنی سلام کرو، بلکہ کیا فرمایا حدیث شریف میں، سلام کو عام کرو، اس کو پھیلاؤ۔
سلام سے محبت بڑھتی ہے انسان کے اندر اور دلوں کی گندگی دور ہوتی ہے. جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بغض سے، کینہ سے، تکبر سے محفوظ فرماتے ہیں. کیونکہ جو شروع میں سلام کرے گا اس کا مطلب اس کے اندر کینہ تکبر نہیں ہوگا. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اسی طرح جو ہے چلنے والا وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے. تو سلام کے بارے میں ہمیں تھوڑا حساس رہنا چاہیے، اس کو ہمیں رواج دینا چاہیے. یہ ہمارے اسلامی معاشرے کا حصہ ہے، اسلامی سوسائٹی کا یہ حصہ ہے. تو جنتیوں کا سب سے پہلا کیا ان کو کیا نعمت دی جائے گی؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، کہ اس میں کوئی بری بات، لغو بات، بیہودہ بات سننے کو نہیں ملے گی. اور دوسرا فیہا عین جاریہ، کہ اس جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. جاریہ جاری رہنے والے، بہنے والے چشمے ہوں گے. اور فیہا سرر مرفوعہ، اس میں جو ہے تخت ہوں گے اونچے اونچے. سرر تخت کو بولتے ہیں. چارپائی تو چھوٹی ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بہت اونچا تخت ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ نارمل جیسے ہوتے ہیں تخت ایسے تخت ہوں گے اونچے اونچے. لگے انسان کو، جو ہے انسان جب بیٹھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس کا بہت ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ گیسٹ ہے. تو اس ٹائپ کے تخت ہوں گے مرفوعہ، اونچے اونچے. اور کیا ہوں گے؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جام رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے گلاس، کوزے جن میں پانی پیتے ہیں اس ٹائپ کے وہ رکھے ہوئے ہوں گے. اور تیسرے اور وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور گاؤ تکیے لائن سے لگے ہوئے ہوں گے. مصفوفہ برابر برابر لگے ہوئے ہیں. گاؤ تکیے بولتے ہیں، جو گول والے تکیے ہوتے ہیں ان کو ہم گاؤ تکیے بولتے ہیں. گاؤ تکیے لگے ہوں گے جو برابر لائن سے صف در صف لگے ہوئے ہوں گے. معلوم کیا ہوا کہ ان مہمان کا اکرام دیکھیے، یہاں سے آپ مہمان کا اکرام سیکھ سکتے ہیں ان آیتوں سے، اس صورت سے کہ مہمان کا اکرام کیسے کیا جاتا ہے. آپ اس کو جو ہے اچھی طرح پہلے آپ فی جنت عالیہ، وہاں جنت میں جائے گا تو یہاں آپ کے گھر آئے گا. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، جنت میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنے گا، تو یہاں پر آپ کے گھر آیا تو آپ اس سے اچھی بات کیجئے، اچھے سے بولیے. اس کو کوئی تکلیف والی چیزیں، اس کو جو ہے کسی کی برائی نہ کیجیے، یا اس کے بارے میں آپ کچھ ایسی بات مت کیجیے جو اس کو بری لگے. تو یہ مہمان کا اکرام ہوا. دوسرا فیہا عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، یعنی آپ اس کو پانی پلا دیجئے. گویا پانی پرووائڈ کیا جائے گا جنت میں، تو آپ اس کو پانی پلائیے. فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے جو ہے تخت ہوں گے. اس کا مطلب مہمان کا اکرام کیا جائے، اس کو اونچی جگہ بٹھایا جائے، صوفے پر، تخت پر، چارپائی پر، پلنگ پر اس کو بچھایا جائے. کہیں اگر نیچے ہی بیٹھنے کا رواج ہے، کہیں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کو اونچی جگہ پر بٹھایا جائے. وہ اکواب موضوعہ، اور جو ہے کیا ہوں گے؟ کوزے ہوں گے، جام ہوں گے. اس کا مطلب کہ پانی وغیرہ پلایا جائے اس کو گلاس کے اندر، اچھا سا گلاس اس کے اندر پلایا جائے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، گاؤ تکیے ہوں، ان سے جو ہے مہمان کو ٹیک لگانے کے لیے جو ہے گاؤ تکیے دی جائیں. بہتر ہو کہ گول تکیے دیں، ورنہ کوئی سا بھی تکیہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ مہمان نوازی کس طرح کی جاتی ہے. اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین ہوگی ہر طرف پھیلی ہوئی. نمارق بولتے ہیں قالین. زرابی مبثوثہ، ہر طرف پھیلی ہوئی قالین ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے ہر گھر میں تو قالین نہیں ہوگی، مطلب یہی کہ صفائی ستھرائی اچھا لگے مہمان کو، بیٹھے اس کو ساری جگہ دکھائی دے کہ ہاں صفائی ستھرائی ہے، تو یہ بھی مہمانوں کا اکرام ہے. تو یہ سب نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو، کفار و مشرکین کو متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہاں پر گویا یہ مضمون پورا ہو گیا ایک، یہ دوسرا حصہ نیکسٹ شروع ہو رہا ہے افلا ینظرون سے. تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور توحید و رسالت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. وہاں پر دو گروہ ہوں گے جہنم جو ہے میدان حشر میں، کچھ کے چہرے لٹکے ہوئے اور کچھ کے چہرے اچھے ہوں گے. کچھ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جائیں گے. جہنم میں کھانے کو یہ ملے گا، جہنم میں پینے کو یہ ملے گا، جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی. کم سے کم اسی سے سمجھ جاؤ. تھوڑا غصے میں ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر نہیں اس سے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو تو کم از کم ایک کام ہی کر لیجئے جو تم اپنی روزانہ کی لائف اسٹائل میں دیکھتے ہو. جو ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا اونٹوں پر رہتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے، اونٹوں پر یہ غور نہیں کرتے کہ کس طرح
کیسے عجیب طرح ہم نے اسے پیدا کیا۔ کم سے کم انسان اپنی کھوپڑی لڑائے، دماغ لڑائے کہ اللہ نے اونٹ بنایا ہے، 8-8 10-10 دن کا پانی وہ ایک ساتھ جمع کر لیتا ہے، بڑی بڑی خاصیتیں اونٹ کی، اور پھر اونٹ ان کے سامنے رہتا ہے۔ کوئی ہاتھی کی یا بھینس کی مثال نہیں دی ہے ان کو کہ وہ جس سے وہ ناواقف ہوں، کیونکہ ہاتھی ان کے زمانے میں، ہاتھی عربوں میں نہیں ہوتا، بھینس نہیں وہ پہچان پائیں گے۔ اسی قرآن کو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہندوستان کے اندر تو بھینس یا گائے کے بارے میں تھے کہ بھینس کو دیکھ لو، گائے کو دیکھ لو، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کا نیچر دیکھتا ہے، انسان کے مزاج کو سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ کس چیز کو پہچانے گا، اسی لیے ان کو اونٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ تم اونٹ پر دن رات سفر کرتے ہو، کسی پہاڑ جو ہے کہیں پر جاؤ تم سفر کرنے، لمبے لمبے سفر کرتے تھے وہ اونٹ سے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اونٹ سے سفر کرتے ہو، تمہارے نیچے اونٹ، اونٹ کے نیچے زمین، تمہارے سر کے اوپر آسمان، تمہاری آنکھوں کے سامنے پہاڑ، تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان میں غور کر لو آپ۔ وہ چاروں چیزوں کو اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے، اونٹوں پر نگاہ نہیں دوڑاتے، اس میں غور نہیں کرتے ہم نے کیسے عجیب طرح اس کو پیدا کیا۔ اونٹ ایک عجیب مخلوق ہے، دیکھیے وہ جو ہے ریگستان کا وہ گھوڑا ہوتا ہے، صحرائی گھوڑا ہوتا ہے وہ، اس کو ریگستان میں چلنا اس کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے، اسی میں چلتا ہے وہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے کہ وہ کئی ہفتے کا جو ہے وہ پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے اور پیتا رہتا ہے۔ تو یہ تو ہوا جو عربوں کے جو ہے نیچے رہتا تھا اونٹ، اس پر غور کر لو، اور سر کے اوپر کیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، خالی نگاہیں اوپر اٹھا کر ہی دیکھ لو، آسمانی کو دیکھ لو، کیسی عجیب طرح ہم نے اسے بلند کیا، اس میں کوئی ستون نہیں لگایا، کوئی کھڑا کر سکتا ہے کوئی بھی چیز، آپ کوئی چھت بغیر کسی پلر کے کھڑی کر سکتے ہیں، یا کوئی بھی چیز آپ روک سکتے ہیں کسی سہارے کے، نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کم سے کم ایک بار اوپر نگاہ اٹھا کر ہی دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو کہ ہم نے اس کو بغیر ستون کے پیدا کیا، اس میں کوئی آپ کو کہیں جو ہے بھیم نظر نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے ہمارے اوپر آسمان، تو اسی میں غور کر لو۔ یا پھر یہ نہیں، چلیے کم سے کم آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے عرب پہاڑوں میں جاتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، سامنے پہاڑ ہوتے ہیں، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یا پہاڑوں پر ہی غور کر لو کیسے عجیب طرح ہم نے ان کو بچھا دیا، گاڑ دیا، زمین کے اندر ہم نے انہیں گاڑ دیا۔ پہاڑ جتنا آپ کو باہر دکھتا ہے زمین سے، اس سے کہیں زیادہ وہ جو ہے زمین کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے پہاڑوں کو، باہر آپ کو کم دکھائی دے گا لیکن اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی میں غور کر لے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب و غریب طریقے سے ان پہاڑوں کو پیدا کیا ہے۔ یا پھر اپنے نیچے ہی دیکھ لے، نیچے غور کر لے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو دیکھ لے کہ کیسے عجیب طرح اس کو ہم نے ہموار کر دیا، بچھا دیا ہے اس کو، اس پہ عالی عالی شان بلڈنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ آپ آسانی سے کھڑے کر لیتے ہیں۔ اسی پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب طریقے سے اسے بچھایا ہے۔ تو یہ سب غور کرنے کی چیزیں ہیں، کفار و مشرکین کو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان پر غور تو کیجئے، یہ 4 چیزیں ہوئی، گویا اونٹ ہوا، آسمان ہوا، اور اسی طرح پہاڑ ہوئے اور زمین ہوئی، کہ وہ ایک بار پھر میں ترجمہ کر لیتا ہوں، تھوڑی یہ مین آیتیں ہیں کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹوں کو کہ کیسی عجیب طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا، یا آسمانوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب طریقے سے ان کو بلند کیا گیا، یا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں پر غور نہیں کرتے کیسے عجیب طریقے سے ان کو گاڑا گیا زمین کے اندر، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا ہے زمین پر غور نہیں کرتے کیسے عجیب طرح ہم نے اسے ہموار کر دیا۔ فذکر، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، کہ ٹھیک ہے اگر یہ اب بھی نہیں سمجھتے، ان 4 چیزوں میں بھی یہ غور نہیں کرتے، تو آپ ان پر جو ہے نصیحت کرتے رہیے، لیکن آپ کا کام کیا ہے، آپ نصیحت کیجئے، فذکر، آپ نصیحت کر دیا کیجئے، انما انت مذکر، آپ کا کام نصیحت کرنا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، یہ غور نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، لیکن لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، زبردستی، یو آر ناٹ کریٹر، آپ جو ہے ایمان پیدا نہیں کر سکتے ان کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خالی کیا ہے، پہنچانا ہے، ان علیک الا البلاغ،
ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا یہ سورہ الم نشرح لک صدرک میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بوجھ ہلکا کیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا کام صرف اور صرف پہنچانا ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتے تب بھی آپ ان کو نصیحت کر دیا کیجئے. اور آپ نصیحت کرنے والے ہیں لیکن آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ آپ زبردستی ان سے ایمان اگلوائیں، بلکہ آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا. آگے ہمارا کام ہے کہ جو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے اور جو نہیں سمجھتے ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے. دیکھیے الا من تولی وکفر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، جو منہ پھیر لے گا اور جو کفر کرے گا، تولا یعنی منہ پھیر لے گا، آپ جو بتائیں گے ان سے منہ پھیرے گا. ہم نے جو بتایا ہے قرآن اور اسلام کے بارے میں بتایا ہے ان سے جو بھی منہ پھیرے گا وہ کفرا اور کفر کرے گا، نہیں مانے گا، تو کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی بڑی سزا دیں گے. عذاب اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہاں پر عذاب کے ساتھ آیا اکبر، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بڑا عذاب دیں گے، سخت ترین عذاب دیں گے. ان الینا ایابہم، کیوں؟ بے شک ان کا آنا ہمارے ہی پاس ہوگا. کہیں نہیں جا سکتا انسان مرنے کے بعد. وہ یہ سمجھ جائے کہ میں جو ہے سمندر میں ڈوب کر مر جاؤں تو میری لاش تو سمندر میں گئی، وہ لاش بھی نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قیامت میں جو ہے قبر سے نہیں نکالا جائے گا یا جو ہے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ عالم برزخ. ایک تو یہ دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک دنیا ہے عالم برزخ جو ہماری موت کے بعد، چاہے ہم قبر میں دفن کیے گئے ہوں یا ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارا جو ہے ایک بھی پارٹ نہ بچا ہو، ظاہر سی بات ہے قبر میں نہیں جائے گا. یا پھر کوئی آدمی سمندر میں ڈوب جائے، پتہ ہی نہ چلا ہو کہ کہاں گیا، تو وہ عالم برزخ میں جاتا ہے. دوسرا عالم ہوتا ہے، جس طرح یہ دنیا ہے اسی طرح عالم برزخ ہوتا ہے، اس کو جو ہے اسلام کی اصطلاح میں عالم برزخ بولتے ہیں. وہاں پر سب جمع ہوں گے اور پھر اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا جب سب نکالے جائیں گے، سب باہر آ جائیں گے. تو انسان یہ نہ سوچے کہ میں مر جاؤں گا یا میں ڈوب جاؤں گا کہیں یا مجھے جلا دیا جائے گا تو مجھ سے جو ہے قبر کا حساب نہیں ہوگا یا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچ پاؤں گا. تو ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الینا یابہم، ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، کہیں اور جا ہی نہیں سکتا. ثم ان علینا حسابہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں ان سے حساب لینا ہے، پورا کا پورا ہمیں ان سے حساب لینا ہے کہ جو ہے کیسے کیسے آپ نے لائف جو ہے اسپینڈ کی ہے، لائف گزاری ہے، کس کس کو مانا ہے، ہم نے اتنی نعمتیں دی تھی، ہمارا کھایا، ہماری عبادت بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے کھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو مثال کے طور پر 1000 روپے دیتا ہے خرچ کرنے کے لیے، تو باپ اگر شام کو پوچھے کہ بیٹا کہاں خرچ کیے، تو یقیناً اس کا یہ سوال جائز بنتا ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کہ کہاں پہ خرچ کیے تم نے یہ پیسے اور یہ چیزیں. اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے تمام کی تمام نعمتیں اللہ نے نواز رکھی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرض نہیں بنتا یا وہ اللہ کو اتنا استحقاق نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ تمہیں یہ زندگی دی تھی میں نے. زندگی کا بھی سوال ہوگا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں خرچ کی اس کو، بیہودہ کام میں تو نہیں لگا دی، مال کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. تو انسان یہ سمجھے کہ مجھے اس دنیا میں عارضی طور پر رہنا ہے، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، تو یقیناً انسان کی لائف اچھے سے گزرے گی. اگر انسان قیامت کو بھول جاتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کا استحضار رکھے، قیامت کو یاد کرتا رہے، موت کو یاد کرتا رہے. جیسے انسان موت کو یاد کرے گا تو یقیناً اس کے اعمال جو ہے اچھے ہوں گے. آپ کو کسی برائی کے اگر چانسز لگ رہے ہیں، چانس آپ کو لگ رہا ہے، تو آپ موت کو یاد کیجئے، قیامت کو یاد کیجئے، تو یقیناً انسان کا جی کھٹا ہو جائے گا. سوچا کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، مثال کے طور پر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے، اسی حالت میں موت آ جائے، تو دیکھیے ہمارا خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے. ساری زندگی آدمی اچھے کام کرتا رہے، مومن رہے، تہجدیں پڑھتا رہے، سب کچھ، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو بیکار ہے. اصل کیا چیز ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو.
ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی انسان کے اندر ایمان ہوگا تو وہ اس کو بچا لے گا، لیکن اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو یقیناً اس کے لیے پھر جہنم ہے، جتنی ساری زندگی اس نے کچھ بھی کیا ہے وہ سب اس کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارا جو ہے سورہ غاشیہ کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ میں تھوڑا سا ایک بار پھر پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر سب سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بتایا ہے کہ آخرت ایک جو ہے آفت آئے گی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے میدان حشر میں کیا ہوگا، کچھ لوگوں کے چہرے بالکل جھکے ہوئے ذلیل و خوار گرے ہوئے ہوں گے، ہے نا، اور پھر ان کا انجام ہوگا جہنم میں جائیں گے، کھانے کے لیے انہیں جو ہے نوکدار جو ہے کانٹوں دار درخت ملیں گے کانٹے والے، یا پھر ایسی چیزیں ملیں گی جو پیٹ کو ایک دم ابال کے رکھ دیں گے، جوش مارنے لگے گا ان کا پیٹ، پینے کے لیے ان کے پاس جو ہے گرم پانی ہوگا۔ تو یہ جہنمیوں کا حال۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جنتیوں کا حال بتایا کہ جنتیوں کے چہرے بڑے حشاش بشاش، چہرے روشن ہوں گے، اپنے کاموں سے وہ خوش ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے عالی شان، اور جنتوں میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، وہاں پر کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، چشمے ہوں گے اور جو تخت ہوں گے اور جام ہوں گے، اور اسی طرح وہ گاؤ تکیے ہوں گے، قالین ہوں گی، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار و مشرکین کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر غور کر لو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آس پاس کی جو 4 چیزیں بالکل آپ کو صاف نظر آتی ہیں، ہر وقت نظر آتی رہتی ہیں، پہاڑ ہوا، آسمان ہوا، زمین ہوا، اونٹ ہوا، انہی پر غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب طریقے سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کو سمجھاتے رہیے، آپ کا کام سمجھانا ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہے کہ آپ ان سے زبردستی ایمان جو ہے لوائیں، ان کو کہیں آپ ایمان لاؤ زبردستی، اور بے شک یہ ہمارا کام ہے کہ جو مانے گا ہم اس کو اچھا بدلا دیں گے، اور جو منہ پھیرے گا کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ کیوں اللہ عذاب کیوں دیں گے؟ کیونکہ اللہ ہی کے پاس آنا ہے اس سب کو، اور اللہ تعالیٰ ہی ان سے حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔